الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جنت کے موضوع پر کلام چل رہا ہے، اور اس میں سورہ مومنون کی اول آیات جو تقریباً 11 تک پہنچتی ہیں ہم نے ذکر کی تھی، اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کے لیے ایک عظیم بشارت رکھی ہے، اور وہ ہے جنت الفردوس میں داخلہ۔ بلکہ آخر میں فرمایا کہ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہمیشگی کے ساتھ ہوگا۔ ہمیشہ کتنا ہوتا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں ہمیشہ سے ہمیشہ ہوگا۔ کتنے ہمیشہ، کہ ہمیشہ سے مراد کیا ہے کوئی ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جنت میں کتنے عرصے رہیں گے کوئی اندازہ نہیں، بس وقت ختم ہو جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں اور رحمتوں کا مقام ہے۔ میں نے آپ کو کچھ پروگرام پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے، اور جنت میں بوریت نہیں ہے، کوفت نہیں ہے، اکتاہٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں 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 عطا فرماتا رہے گا، کیونکہ ایک جیسی نعمتیں اپنا کر انسان بعض اوقات فیڈ اپ ہو جاتا ہے، کوفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو نعمتیں تبدیل ہوتی رہیں گی تو نئی نئی تنوع پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے، تو ہمارے نفوس خوش رہیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نعمتیں ایک ہی جیسی رہیں، لیکن دنیا کا وہ کوفت والا قانون وہاں نہ چلے، اللہ تعالیٰ ہمیں کوفت سے آزاد کر دے، مادہ کوفت ہی نکال دے ہمارے اندر سے۔ اب چاہے ایک ہی چیز کو سینکڑوں دفعہ دیکھیں، لذت ہی ملے گی، مزہ ہی آئے گا۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، بچپن سے لے کر ہم بعض اوقات اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، مثلا ہماری عمر 50 سال ہوگی، والدہ 70 سال کی، تو 50 سال تک ایک ماں کو دیکھنے والا کیا ماں سے بور ہوتا ہے، کوفت کا شکار ہوتا ہے؟ نہیں، سعادت مند ہوتا ہے اور سمجھدار ہوتا ہے، شریعت کو سمجھتا ہے، تو اپنی ماں کو ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ماں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو اور کوفت کا شکار ہو جائے اور بیزار ہو کر چاہے کہ ماں دور ہو جائے۔ گویا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی امثلہ قائم فرمائی ہیں، ایسی مثالیں قائم فرمائی ہیں کہ ایک چیز ہمارے پاس کافی عرصے تک رہے اور بوریت پیدا نہ ہو۔ تو پھر جنت الفردوس تو پھر بہت ہی پیارا مقام ہے کہ جہاں پر نعمتیں نعمتیں ہوں گی، اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ انسان ان سے کوفت کا یا تو شکار نہیں ہوگا، یا وہ پے در پہ تبدیل ہوتی رہیں گی، تو انسان کو کوئی کوفت محسوس نہیں ہوگی۔ ایسی عظیم جنت کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر مختلف چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ سمجھدار مسلمان یہ ہے کہ اپنا احتساب کر کے ان چیزوں کو غور سے سنے سمجھے، اپنے ذہن میں محفوظ رکھے، اور فیصلہ کرے کہ مجھے اس جنت کے حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں پر عمل پیرا ہونا ہے یا نہیں۔ اگر آپ ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو جنت ملے گی۔ اگر نہیں ہوں گے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا خدا نخواستہ کہ آپ ضرور جہنم میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بے نیاز ہے، وہ ذات بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو پھر آپ کی گرفت کر لے گا اور جہنم میں داخلہ۔ اور جہنم کو برداشت کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمارے بھائی بہن جوش میں غصے میں آ کے کہتے ہیں کہ ارے جی دیکھا جائے گا عذاب، میں نہیں ڈرتا ہوں عذاب سے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کلمہ کفر ہے، یاد رکھیں، عذاب سے بے خوفی کا اظہار کلمہ کفر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس لیے بیچارے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے ابھی وہ چیزیں دیکھی نہیں ہیں، ابھی وہ سزا بھگتی نہیں ہے، ابھی اس کی جہنم کی ہلکی سی تپش بھی یہاں پہ نہیں پہنچی ہے، تب یہ جوش و جذبہ ہے، اور ابھی کامل یقین بھی حاصل نہیں ہے کہ کامل یقینی بعض اوقات ایک یقینی خطرے کی بنا پر ہمارے اندر ایک چینج لے کر آتا ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ لیکن کاش ہم اپنے آپ کو آزمائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ جلاتے، اس کی لو پہ اپنا ہاتھ رکھتے، اور پھر اپنے آپ سے فرماتے کہ عمر دیکھ اگر یہ خطا کرے گا تو یہ تو دنیا کی آگ جو برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ اس طرح اپنے آپ کو نصیحت اور تنبیہ کرتے تھے، حالانکہ وہ نفوس قدسیہ گناہوں سے محفوظ رکھے گئے تھے، وہ قطعی جنتی تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائیں، اور خود قرآن عظیم میں اللہ نے اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو پھر بھی مطلب یہ کہ اتنا خوف، تو
تو اس لیے جو میرے ایسے بہن بھائی ہیں جو جنت کی پرواہ نہیں کرتے اور جہنم سے ڈرتے نہیں ہیں، وہ تھوڑا سا اپنے بارے میں غور و تفکر کریں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی عمر دیکھ لیں، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 30 سال، 40 سال، 50 سال، 45 سال، 55 سال، یہ عرصہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں لوگ مرتے جاتے ہیں، میں اکثر اس پہ غور کرتا ہوں، مر گئے چلے گئے، معروف لوگ، مشہور لوگ، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں ٹریفک ویسے چل رہا ہے، نظام ویسے چل رہا ہے۔ کوئی کائنات کا نظام رکتا ہے کسی کے مرنے سے؟ یقینی سی باتیں نہیں۔ جب اتنی مشہور شخصیات کے جانے سے کوئی فرق نہ پڑا تو پھر ایک عام مسلمان کے جانے سے کیا فرق پڑے گا؟ تو دنیا کا نظام چلتا رہے گا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہاں، جو مرے گا اگر اس نے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں وقت گزارا ہوگا اور اس طرح کی نصیحتوں کو سننے کے بعد غصے میں آ گیا ہوگا اور مذاق اڑایا ہوگا دینداروں کا، وہ بہت ہی پھنسے گا اور پھر پچھتائے گا، لیکن پھر پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں ان افعال کا ذکر کر رہے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی شان کے طور پہ ذکر فرمائے، حمدیہ طور پہ ذکر فرمائے اور جنت میں دخول کے سلسلے میں معاون امور قرار دیا۔ گویا کہ تو پہلا تھا نماز میں خشوع و خضوع قائم کرنا، دوسرا لغو سے اعراض کرنا، تیسرا زکوٰۃ کی ادائیگی، چوتھا اپنے ستر کی حفاظت کرنا، پانچواں امانت اور ایگریمنٹ کی رعایت کرنا۔ تو میں نے امانت کا بڑا طویل آپ کو مفہوم سمجھایا اور معاہدے کے بارے میں سمجھا رہے تھے کہ بلا عذر معاہدہ ختم کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دھوکہ ہے، یہ غداری ہے اور یہ فراڈ ہے۔ اگر مسلمان بھائی سے ہے تو اس کی دل آزاری ہے، اس کے لیے باعث نقصان ہے۔ جیسے بعض لوگ ایگریمنٹ زبانی کر لیتے ہیں، لکھتے نہیں ہیں، معاہدہ ہو گیا کہ دیکھو جی میں بیچوں گا آپ کو اتنے میں، ہاں بھائی اتنے میں، یہ وہ تمام سودا بھی یوں نہیں ہوگا، دیکھیں ایسے ہوگا، پیمنٹ اس کو موڈ آف پیمنٹ یہ ہے، سب کچھ ہو گیا۔ ہمارا مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب بس ایجاب و قبول ہو گیا تو ختم، بس اس کے بعد اور کسی چیز کی حاجت نہیں ہے شرعاً۔ لیکن ہمارے ہاں ریکوائرمنٹس ہیں، مثلا سب سے پہلے بیانہ، بھئی کچھ ایڈوانس آپ دے دیں تو یہ ٹوکن منی آپ دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ یہ سودا پکا ہو گیا۔ حالانکہ شریعت کوئی پکا کچے کو نہیں مانتی، وہ پکا ہی مانتی ہے۔ مسلمان نے ایجاب و قبول کر لیا بس ٹھیک ہے۔ تو بعض تو جب زبانی کرتے ہیں تو بیانے وغیرہ لینے کے بعد بھی مکر جاتے ہیں کہ نہیں بھی ہم نہیں کر رہے اور ہم نہیں لے رہے، حالانکہ کوئی عذر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح جو معاہدہ توڑتے ہیں کہ شدید گناہگار ہوتے ہیں، ایسی انویسٹمنٹ کی اور کچھ عرصے بعد بغیر مطلب یہ کہ معاہدے کی پرواہ کیے انویسٹمنٹ اپنے قابو میں آئی تو نکل گئے اور دوسرے کو بیچارے کو لٹکا دیا اور مشکل میں پھنسا دیا۔ اسی طرح کوئی بھی معاہدہ ہو، چاہے وہ منگنی کا، جیسے منگنی بھی ایک معاہدہ ہوتی ہے کہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس لڑکے کی اس لڑکی کے ساتھ ہوگی، تو بلا عذر منگنی توڑ دینا، کوئی صحیح عذر بھی نہ ہو، یہ بالکل گناہ کی صورت ہے کیونکہ آپ نے معاہدہ توڑا ہے۔ اس سے دل آزاریاں ہوتی ہیں، دو خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، تکلیف پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک بہترین معاہدہ ہے، اسے بھی بلا عذر توڑ دینا منع ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت بغیر کسی عذر کے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے گی وہ بروز قیامت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی۔ یعنی باقی نعمتیں تو بہت دور کی بات، داخلہ تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ حالانکہ ایک روایت میں حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے کیونکہ مہک رہی ہوگی جنت، اس کے باوجود اس کا مطلب اس کو جنت سے بہت دور رکھا جائے گا ایسی عورت کو۔ تو ہماری وہ بہنیں بھی ذرا درس حاصل کریں جو چھوٹی چھوٹی بات پر شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور جب وہ نہیں دیتا تو خلاف شرع طریقے سے ون سائیڈڈ جھوٹ بول کر کورٹ سے خلا لے لیتی ہیں، حالانکہ وہ فسخ نکاح اس کو خلا کہتے ہیں اور اس طرح خلا ہوتا نہیں ہے۔ وہ پہلے شوہر کی زوجیت میں رہتی ہیں لیکن چونکہ پتہ تو ہوتا ہی نہیں کوئی مسئلہ، ہاں بھئی آزاد ہو گئے، وہاں سے لے لیا، شوہر راضی نہیں ہے، شوہر نے طلاق نہیں دی، اس نے خلا کے الفاظ نہیں کہے، وہ آیا بھی نہیں کورٹ میں، لے لیا جی ون سائیڈڈ، عدت گزاری، دوسری جگہ شادی کر لی، نہ عدت واجب تھی کہ طلاق یا خلا ہوا ہی نہیں تو عدت کس چیز کی، اور پھر دوسرے شخص سے نکاح، تو پہلے شوہر کی منکوحہ ہونے کی وجہ سے دوسرے سے نکاح ہی نہیں ہوگا، نکاح ہے باطل۔ اب آپ سوچئے کہ یہ لڑکی اپنی زندگی کیسے گزار رہی ہے۔ جو میری بہنیں اس وقت مجھے سن رہی ہیں، جو نادان والدین مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے اپنی بچیوں کا اسی طریقے سے دوسرے اشخاص سے نکاح کر لیا،
جو مرد حضرات مجھے سن رہے ہیں جنہوں نے ایسی عورتوں سے نکاح کیا، جنہوں نے کورٹ کے کاغذات دکھائے اور کہا کہ ہم نے پہلے شوہر سے نجات پالی ہے تو ہم تمہارے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، ان سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ میرا کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ کورٹ کا خلا نافذ ہی نہیں ہوتا ہے، بعض صورتوں میں ہوتا ہے، لیکن جو اکثر صورتیں ہماری بہنیں اختیار کرنی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر، اور وہ بھی جھوٹ بول کر، خاص طور پہ وکیل حضرات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کا کیس کچا ہے، آپ کو ایسے نہیں چھٹکارا ملے گا۔ آپ تھوڑا سا الزام لگائیے کہ شوہر بے راہ روی کی طرف مائل تھا، شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، غیر عورتوں سے مراسم تھے، تو خواتین چونکہ جان چھڑانا چاہتی ہیں، ماں باپ بھی وہ کہتے ہیں چلو جی لکھ دیجئے جو لکھنا ہے، لکھ کر وہ بیان دلوا دیتے ہیں، اور اس بیس کے اوپر بعض اوقات خلا ہو جاتا ہے۔ اب خود سوچئے آپ کہ جب آپ نے جھوٹ لکھوایا ہے، یہ چیزیں ہے ہی نہیں، اور شوہر نے طلاق یا خلا دیا نہیں، تو کیسے خلا ہو جائے گا؟ کوئی صحیح عذر ہوتا تو اس میں بھی علماء کرام سے پہلے آپ فتویٰ لیتے، اجازت لیتے، وہ یس کہتے تو پھر آپ کر سکتے تھے۔ یہ نہیں کہ آج خود ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر لے، پھر تو دین کا فائدہ ہی نہیں نا۔ قرآن بند کر دیں، حدیث بند کر دیں، علماء کو آپ ہٹا دیں، دارالعلوم بند کر دیں، ہر شخص اپنے ذہن کے مطابق خود اجتہاد کر کے فیصلہ کر لے، ایسا نہیں ہے۔ پابند بنایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ تو لہٰذا میری ایسی بہنیں جو مجھے سماعت فرما رہی ہیں، جو کہتی ہیں بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، میں خوش ہوں اپنے شوہر کے ساتھ، خوشی آپ کی نہیں ہے، یہ شیطان کی خوشی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی خوشی سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے اور اچھا ڈاکہ اس کے حساب سے پڑ جاتا ہے، 50-60 لاکھ روپے آ گئے، زیور آ گئے، نقدی حساب کتاب کیا، 1.5 کروڑ کی ڈکیتی ہو گئی، تو وہ بھی بڑا خوش اور مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ اس کی خوشی صحیح ہے؟ آپ اسے بجا خوشی کہیں گے؟ کیا اس کا اپنی ان چیزوں پہ خوش ہونے کا اس کو حق حاصل ہے؟ یقیناً آپ انکار کریں گے۔ تو اسی طریقے سے ناجائز طریقے سے حاصل کردہ خوشی یہ آپ کی خوشی نہیں ہے، یہ عذاب ہے، شدید عذاب، جو آخرت میں آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ اس لیے ہوش میں آئیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اصول دیے ہیں اس کے مطابق آپ نے جو معاہدہ کیا تھا، ایک شخص کو اپنا شوہر مانا تھا اور شوہر نے ایک عورت کو اپنی بیوی مانا تھا، اس معاہدے کی رعایت کریں۔ اگر آپ اس کو توڑیں گے اور اس کی رعایت نہیں کریں گے اور وہ بھی خلاف شرع طریقے سے، تو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آخرت میں انجام دیکھیں نا کتنا برا ہوگا کہ ایک غیر مرد کے ساتھ اگر ایک عورت 20 سال 25 سال گزارے تو یہ غلط چیز ہے نا، اور اس میں بہت سخت وبال ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو اس لیے توجہ فرمائیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، مراد یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی رکھتے ہیں، نمازوں کا خیال رکھتے ہیں، نمازوں کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، یہ لوگ بھی جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ تو لہٰذا اب آپ کو مجھے اس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل نماز کو بھی قرار دیا ہے۔ پہلے میں نے دیکھا آپ کو سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو وصف بیان فرمایا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ وہ مومنین فلاح پا گئے کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا نمازی حضرات کا ذکر ہے کہ جو پہلی نماز پڑھتے ہیں اور پھر خشوع و خضوع سے بھی پڑھتے ہیں تو ان کے لیے انعام ہے۔ اب دوسرا ہے بے نمازیوں کے لیے، یہ ایک گویا کہ خبر دی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، اس کا مطلب اگر کوئی بے نمازی رہے گا تو بھی نقصان، اور نمازی بن جانے کے بعد خشوع و خضوع سے محروم رہے گا تب بھی اس کی نماز میں نقص پیدا ہوگا۔ اس لیے ہمت کر کے ہمیں نماز شروع کرنی چاہیے۔ بارہا میں سمجھاتا رہتا ہوں اپنی بہنوں کو خاص طور پر کہ آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے، صرف تھوڑی سستی ہوتی ہے جس کی بنا پر آپ نماز ادا نہیں کر پاتی۔ آپ کہتی ہیں جی میں تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، ابھی آپ کام کر کے تھکی ہوں اور آپ کا کوئی میکے کی طرف سے رشتہ دار آ جائے، ماموں آ جائیں جو بہت محبت کرنے والے ہوں، امی آ جائیں، ابا آ جائیں، بھائی آ جائیں، تو کیسے کھل جاتی ہیں ہماری بہنیں، ارے ابو آ گئے، ارے بھائی جان آ گئے، بیبی تو آپ تھکی ہوئی تھی، ارے میرے آئے میں رشتہ دار آئے ہیں، اب میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کروں، پھر یہ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے، آدھا پونا گھنٹہ مزید چولہے کے سامنے کھڑی ہو رہی ہیں بڑی خوشی کے ساتھ۔ تو یہ کہاں گئی آپ کی تھکن؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اپنا کوئی آتا ہے جس کی اہمیت ہوتی ہے تو انسان تھکن بھول جاتا ہے،
کاش نماز کے لیے بھی بھول جاتے. انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے. نیکسٹ پروگرام میں مزید کلام ہوگا, ضرور دیکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.